السلام علیکم. ویلکم ٹو دا لیکچر نمبر 17. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اٹس اے کنٹینیوشن آف دا لاسٹ لیکچر, اور جو آپ کو یاد ہوگا اٹ واز اباؤٹ الگوریدمس. اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ الگوریدمس ہوتے کیا ہیں. تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ یہ ایک سیکوینس آف اسٹیپس ہوتے ہیں, اور ان سیکوینس آف اسٹیپس کو ہم اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ جو پرابلم ہم سالو کرنا چاہتے ہیں وہ سالو ہو جائے. سو الگوریدمز آر سیکوینس آف اسٹیپس جس کی مدد سے ہم کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہیں. ہم نے کئی طرح کے الگوریدمس کے بارے میں بات کی. خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ گریڈی الگوریدم کیا ہوتا ہے. ہم نے ہیورسٹکس کا بھی تذکرہ کیا, ہم نے ڈٹرمنسٹک اور رینڈمائزڈ الگوریدم کی بھی بات کی. ہم نے تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیا تھا ٹریولنگ سیلزمین پرابلم پہ, وچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ پرابلم. وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ٹریولنگ سیلزمین ٹائپ کی پرابلمس عام زندگی میں لوگوں کو خاصی دفعہ سالو کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو ایگزیکٹلی سالو کرنا بہت مشکل ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم نمبر آف سٹیز بڑھاتے جائیں تو پرابلم کی کمپلیکسٹی جو ہے نا وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اسے ایکسپونینشلی اس کی کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے, اور بڑھتی اس طرح ہے کہ وہ n فیکٹوریل کے لحاظ سے بڑھتی ہے. فیکٹوریل آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک کا فیکٹوریل تو خیر ایک ہے, دو کا دو ہے, تین کا 6, 4 کا 24, اور یہ بڑی تیزی سے یہ نمبر بڑھتا ہے. تو اسی طرح ٹریولنگ سیلزمین پرابلم میں جب نمبر آف سٹیز بڑھتی ہے تو جو نمبر آف پاسبلٹیز ہیں وہ فیکٹوریل کے لحاظ سے بڑھتے ہیں. تو اس لیے ان ساری کی ساری n فیکٹوریل آپشنز کو دیکھنا اور ان میں سے بہترین کا نکالنا, یہ when n is quite large becomes almost impossible. So اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ بعض دوسری طرح کے الگوریدمز یوز کرتے ہیں which don't give you exact results, which do not give you optimal results, لیکن near optimal وہ آپ کو results ضرور نکال دیتے ہیں. پچھلے لیکچر میں آخری چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو الگوریدمس ہیں ان کو ہم ریپرزینٹ کس طرح کرتے ہیں. یعنی اگر میں اپنا الگوریدم کسی دوسرے شخص کو دکھانا چاہوں تو عموماً میں کس فارم میں اسے دکھاتا ہوں. تو ہم نے کہا تھا کہ 3 مختلف طریقوں سے عموماً لوگ دکھاتے ہیں, اسپیشلی سافٹ ویئر ڈیولپرز. پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سوڈو کوڈ دکھا سکتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ فلو چارٹس کی فارم میں بھی دکھایا جا سکتا ہے. اور آخری ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکچوئل کوڈ جو ہوتا ہے کہ سی میں وہ لکھا ہو یا جاوا اسکرپٹ میں لکھا ہو یا پھر جاوا میں لکھا ہو, اس کوڈ کی فارم میں بھی ہم دوسروں کو اپنے الگوریدمز دکھا سکتے ہیں. تو آج ہم نے یہی کرنا ہے. آج ہم نے 1-2 پرابلمس کو سالو کرنا ہے, ان کا ہم نے سوڈو کوڈ لکھنا ہے, ان کے ہم نے فلو چارٹس بنانے ہیں, اور ہم کو یہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کا ایکچوئل کوڈ کسی لینگویج میں آپ کو ضرور دکھائیں. تو ٹوڈے از اے کنٹینیوشن آف واٹ وی اسٹارٹیڈ لاسٹ ٹائم. اور آخر میں آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو مختلف طریقے ہیں ریپرزنٹیشن کے, ان میں سے بہتر کون سا ہے, یا اگر یہ نہیں تو ان طریقوں کی کیا کیا خوبیاں ہیں. ایک سوڈو کوڈ میں اگر آپ کسی کو کچھ دکھاتے ہیں تو اس میں یعنی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں سوڈو کوڈ میں, اور کیا کیا خامیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سیم تھنگ اباؤٹ فلو چارٹس. تو جناب آج ہم نے کچھ پرابلم سالو کر کے دکھانی ہے, اور آخر میں ہم نے ان کی خوبیاں اور خامیاں گننی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کچھ پرابلمس کو سالو کر کے آپ کو دکھائیں, یعنی ان کا سوڈو کوڈ لکھیں, ان کے فلو چارٹ بنائیں, ہم ایک اور چیز کرتے ہیں. وہ یہ کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جن کی مدد سے الگوریدمس بنتے ہیں, یعنی وہ بلڈنگ بلاکس جن کی مدد سے آپ کوئی بھی الگوریدم بنا سکتے ہیں. تو جناب 3 ایسے بلڈنگ بلاکس ہیں, یعنی آپ نے کوئی بھی الگوریدم لکھنا ہو وہ ان تینوں کی مدد سے ہی بنتا ہے, یا اس میں ایک ان میں سے کوئی یوز ہو رہا ہے, یا دوسرا یا تیسرا, یا پھر اینی کمبینیشن دیئر آف. تو وہ 3 بلڈنگ بلاکس کون کون سے ہیں؟ ایک تو جناب سیکوینسز آف انسٹرکشنز, ایک تو اس ٹائپ کے بلڈنگ بلاک ہوتے ہیں. دوسرے کنڈیشنلز یا برانچنگ بلڈنگ بلاکس, اور آخری لوپس, یا پھر جہاں پہ ریپیٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اب آئیے ہم ان تینوں کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں, یعنی ان 3 بلڈنگ بلاکس کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کوئی بھی الگوریدم بنا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان تینوں بلڈنگ بلاکس کی بات کریں, تھوڑا سا ہم ریویو کر لیں فلو چارٹس کا, کیونکہ فلو چارٹس کے جو ایلیمنٹس ہم نے پچھلی دفعہ یوز کیے تھے ان کو ہم ان
ان بلڈنگ بلاکس میں دکھانا چاہیں گے. تو اس وقت آپ کو اسکرین پہ وہ فلو چارٹ ایلیمنٹس نظر آ رہے ہوں گے جن کا پچھلے ہم نے تذکرہ کیا تھا. سب سے پہلے تو اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ کا آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد پروسیس کو ہم نے بتایا تھا کہ یو ڈسپلے دیٹ ان دی فارم آف اے ریکٹینگل. جہاں پہ کوئی ان پٹ یا آؤٹ پٹ آپریشن ہو رہا ہو تو وہاں پہ ہم ایک پیرالیلوگرام کی صورت میں اسے دکھاتے ہیں. اگر آپ نے کچھ ڈیسیجن میکنگ دکھانی ہو تو اس کے لیے آپ ایک ڈائمنڈ نما چیز ڈسپلے کرتے ہیں, اور جو آپ کسی فلو چارٹ میں پروگرس کرتے ہیں تو آپ پروگرس کو دکھاتے ہیں ایک ایرو کی مدد سے کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں. تو یو آلویز ٹرانسورس ان دا ڈائریکشن آف دی ایرو. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ یہ گول سا ایک دائرہ اگر بنا ہو تو دیٹس اے کنیکٹر, یہاں پہ مختلف ایروز آ کے ملتے ہیں. اور آخری چیز جس کا ہم نے پچھلے دفعہ آپ کو تذکرہ کر کے دکھایا تھا وہ تھا کہ آف پیج کنیکٹرز کیسے ہوتے ہیں. تو یہ شیلڈ نما جو چیز ہے, اگر کسی آپ کو فلو چارٹ میں نظر آ رہی ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہاں پہ جو رابطہ ٹوٹ رہا ہے یہ کسی اور پیج پہ جا کے دوبارہ شروع ہو رہا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فلو چارٹس کا سائز خاصا بڑا ہوتا ہے جو ایک پیپر پہ فٹ نہیں آتے. تو ان سمبلز کی وجہ سے, یعنی آف پیج کنیکٹر کی وجہ سے ہم بتاتے ہیں کہ جناب اب آپ کسی اور جگہ لے کے جائیں, یعنی کسی اور دوسرے پیج پہ چلے جائیں, وہاں پہ جو یہاں پہ چیز ختم ہو رہی ہے وہاں پہ دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو جناب یہ تو تھے سمبلز. کتنے؟ یہ ہیں ٹوٹل 7 سمبلز. تو آئیے اب ان کو ہم یوز کرتے ہیں, اور ان کو ہم یوز کریں گے کس فارم میں؟ اس کو ہم یوز کریں گے تاکہ آپ کو وہ جو بلڈنگ بلاکس کی بات ہو رہی تھی جس سے کوئی بھی الگورتھم بن سکتا ہے, ان کے کنسٹرکشن کو ان سمبلز کی مدد سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 3 طرح کے وہ کانسٹرکٹس ہوتے ہیں. پہلے والا تھا سیکوینسز. تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ سیکوینسز کیا ہوتی ہیں. سیکوینسز جناب سیکوینس آف انسٹرکشنز. تو آپ اسٹیٹمنٹ بلاک 1 لکھتے ہیں, دوسرا اسٹیٹمنٹ بلاک لکھتے ہیں, تیسرا لکھتے ہیں, چوتھا لکھتے ہیں. سو یو جسٹ رائٹ ڈاؤن انسٹرکشنز ان سم پریسائز آرڈر. سو اسے ہم ایک سیکوینس کہتے ہیں. تو اس وقت آپ کو اس طرح اسکرین میں نظر آ رہا ہے, سیکوینسز کو اس طرح ڈسپلے کیا جاتا ہے. اگر آپ نے سوڈو کوڈ لکھنا ہے تو جس طرح آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے ویسے ڈسپلے کرتے ہیں. اگر آپ نے اس کو فلو چارٹ کی فارم میں لکھنا ہے تو جس طرح آپ کو فلو چارٹ نظر آ رہا ہے رائٹ پہ, اس طرح سیکوینسز کو لکھتے ہیں. یعنی کہ آپ ایروز ہوتے ہیں اور ان کے بیچ میں وہ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا پہلا بلڈنگ بلاک. اور دوسرا بلڈنگ بلاک جو ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ کنڈیشنلز ہوتے ہیں. تو ایک کنڈیشنل کو آپ کو دکھاتے ہیں. کنڈیشنلز کیا ہوتے ہیں؟ کنڈیشنل سے مراد ہماری یہ ہے کہ کوئی ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے. اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو ہم ایک ایکشن لیتے ہیں, اگر وہ فالس ہو تو ہم کوئی دوسرا ایکشن لیتے ہیں. تو اس سے جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے لیے جو سوڈو کوڈ میں عموماً آپ اسٹرکچر یوز کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اف کنڈیشن از اکول ٹرو دین ڈو دا اسٹیٹمنٹ بلاک 1, ایلس یعنی ادروائز ڈو دا اسٹیٹمنٹ بلاک 2. اسی طرح آپ کو یہ فلو چارٹ کی صورت میں بھی رائٹ پہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈائمنڈ سا بنا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کنڈیشنل نے اب ایگزیکیوٹ ہونا ہے. تو آپ اس ڈائمنڈ کے اندر اس کنڈیشن کو پرکھتے ہیں. اگر وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو آپ ایک طرف جاتے ہیں, اگر فالس ہو تو دوسری طرف جاتے ہیں, اور اسی مطابق آپ یا اسٹیٹمنٹ بلاک 1 کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یا پھر اسٹیٹمنٹ بلاک 2 کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس میں جو نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ آپ شروع ایک پوائنٹ سے ہو رہے ہیں اور فنش بھی آپ ایک ہی پوائنٹ پہ ہو رہے ہیں. یعنی کنڈیشنل میں آپ ایک صرف آپ کا موڈ آف انٹری ہے اور صرف ایک ہی موڈ آف ایگزٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کا روٹ چینج ہو جاتا ہے, کبھی آپ یہاں سے جاتے ہیں کبھی آپ وہاں سے جاتے ہیں, لیکن آپ کا جو پوائنٹ آف انٹری صرف ایک ہی ہے اور پوائنٹ آف ایگزٹ جو ہے وہ بھی صرف ایک ہی ہے. تو یہ تھا جناب کنڈیشنل بلڈنگ بلاک. اسے نیکسٹ جو ہے وہ ہے لوپنگ اسٹرکچر. لوپنگ اسٹرکچر کے بارے میں یہی ہے کہ یو وانٹ ٹو سم ٹائمز ریپیٹ تھنگس گیون دیٹ اے سرٹن کنڈیشن از ٹرو. مثلا اس کی ایگزامپل کچھ ایسے ہے کہ جناب ایک ہم نے ٹینک فل کرنا ہے, تو ہم جو لوپ چلائیں گے نا وہ یہ ہوگا کہ جناب کیپ آن پوٹنگ مور واٹر ان ٹو اٹ وائل دا ٹینک از ناٹ فل. جو ہی یہ وائل جو میں نے جو آپ کو ایک کنڈیشن بتائی دیٹ از دا ٹینک از ناٹ فل, جو ہی یہ فالس ہوتی ہے ہم بند کر دیتے ہیں. یعنی ہم پانی ڈالتے جاتے ہیں. سو اٹس اے لوپنگ اسٹرکچر کہ ہم بار بار پانی ڈال رہے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم اسٹاپ کر جاتے ہیں. تو اسی چیز کو ہم نے آپ کو سوڈو کوڈ کی صورت میں دکھایا ہوا ہے لیفٹ پہ, اور رائٹ پہ ہم نے اس کو آپ کو فلو چارٹ کی صورت میں دکھایا ہوا ہے کہ جناب ایک انٹری پوائنٹ ہے, وہاں سے آپ جو کنڈیشن ہے اس کو آپ پرکھتے ہیں,
اگر کنڈیشن فالس ہو تو آپ لوپ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں. اگر وہ ٹرو ہو تو آپ جا کے ایک اسٹیٹمنٹ بلاک جو ہے اسے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں, دوبارہ کنڈیشن چیک کرتے ہیں, پھر اسٹیٹمنٹ بلاک میں جاتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. یو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ انٹل اینڈ انلیس دا کنڈیشن از فالس اینڈ یو کین ایگزٹ. یہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو چیز بتائی تھی کہ کنڈیشنلز کے بارے میں, اس میں اگر آپ کو ایگزامپل سوچنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ میں فرض کریں کہ ایک کوائن کو ٹاس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اگر اس میں اس کی ٹاپ آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اچھا آج میں اپنا ہوم ورک اسائنمنٹ نہیں کروں گا. اگر اس کی باٹم آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اچھا آج میں اپنی ہوم ورک اسائنمنٹ کروں گا. تو یعنی یہی کہ وہ ٹاس کیا اینڈ یو کین ہیو ون آف ٹو سچویشنس. سو اٹ مینس یہ جو کنڈیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے ون آف ٹو آؤٹ کمز ہوتے ہیں اور اس کے مطابق میں اپنا کورس آف ایکشن ڈٹرمن کرتا ہوں کہ اگر ٹاپ آئی تو میں کام نہیں کروں گا, اگر باٹم آئی تو میں کام کروں گا, اور وٹ ایور. تو جناب یہ تین جو اسٹرکچرس تھے جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا, یعنی اسٹیٹمنٹس کے جو بلاکس ہیں یعنی جسے ہم سیکوینس کہتے ہیں, دوسرا کنڈیشنلز, اور تیسرا لوپس. یہ تین جو بلڈنگ بلاکس ہیں ان کی مدد سے آپ چاہیں تو کوئی بھی الگوریدم لکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں. کوئی ایسا الگوریدم نہیں ہے جس میں ان کے علاوہ بھی کوئی اور چوتھی چیز ہوتی ہے. تو جناب اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ الگوریدمس کن کن بلڈنگ بلاک سے بنتے ہیں. اب ہم ایسا کریں گے کہ کچھ پرابلمس لیں گے اور ان کو سالو کریں گے, یعنی ان کے ہم الگوریدم لکھیں گے ان بلڈنگ بلاکس کی مدد سے. تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پرابلم دی جاتی ہے کہ ہم اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہم ایک الگوریدم لکھ دیتے ہیں. اور جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہر الگوریدم کو ہم کوشش کریں گے آپ کو تین مختلف فارمز میں لکھ کے دکھائیں, یعنی سوڈو کوڈ کی فارم میں, فلو چارٹ کی فارم میں, اور ایکچوئل کوڈ کی فارم میں. تو آئیے جناب بسم اللہ کرتے ہیں. جناب پہلی پرابلم تو وہی جس کا ہم نے پچھلی دفعہ بھی تذکرہ کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ایک لیکچر میں اس پہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں, اور وہ یہ کہ ایک بائنری نمبر ہم کس طرح نکالتے ہیں اگر ہمیں ایک ڈیسیمل نمبر دیا گیا ہو. اس کا پروسیس آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں. آپ ڈیسیمل نمبر لیتے ہیں, اس کو 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, آپ کو ایک کوشنٹ ملتا ہے, ایک ریمائنڈر ملتا ہے. آپ کوشنٹ کو پھر ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 سے, پھر آپ کو ایک نیا کوشنٹ ملتا ہے, ایک ریمائنڈر, اور آپ یہ کرتے جاتے ہیں. اینڈ یو اسٹاپ when the quotient is 0. جب آپ وہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں تو آپ سارے کے سارے ریمائنڈرز لیتے ہیں اور ان کو الٹے انداز میں لکھ دیتے ہیں اور اس سے آپ کو اپنا بائنری نمبر مل جاتا ہے. یہ وہ بائنری نمبر ہے which is equivalent to the decimal number جس کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. پچھلی دفعہ ہم نے اس کا سوڈو کوڈ تو لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لیکن آج ہم ذرا بہتر, ذرا زیادہ فارمل اس کا سوڈو کوڈ لکھنے کی کوشش کریں گے. پیچھے تو ہم نے اس میں انگریزی زبان زیادہ استعمال کی تھی, آج ذرا ہم اس میں تھوڑے سے سمبلز زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے سوڈو کوڈ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. پہلا سٹیپ جو ہے وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے, اس کا ہم نے پہلے شاید کبھی تذکرہ نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نمبر ہے, جو ڈیسیمل نمبر ہے, اس پہ ہم 2-3 کنڈیشنز لگا رہے ہیں. ایک تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نمبر انٹیجر ہے, دوسرے یہ کہ یہ 0 سے بڑا ہے, یعنی 0 نہیں ہے. اٹس ناٹ اے نیگیٹو نمبر, اٹس ناٹ 0, اینڈ اٹس این انٹیجر, اٹس اے ہول نمبر, اٹس اے پازیٹو نمبر, اٹس گریٹر دین 0 اینڈ اٹس اے ہول نمبر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو الگوریدم لکھتے ہیں آپ کچھ ازمپشنز بناتے ہیں کہ یہ الگوریدم اس پرابلم کو سالو کرے گا, لیکن اس سچویشن میں. اس سے ہوتا یہ ہے, ان کنڈیشنز کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا سولوشن بآسانی آپ کو مل جاتا ہے. جب آپ یہ ایک سمپل پرابلم سالو کر لیں تو پھر اس میں آپ کمپلیکسٹی ڈالتے ہیں, کہتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے کیا تھا صرف پازیٹیو ہول نمبرز کے لیے وچ ور گریٹر دین 0, اب ہم ذرا نیگیٹو نمبرز کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایسے نمبرز کے لیے بھی کر لیتے ہیں جن میں کچھ فریکشنز بھی ہوں. تو فار ناؤ جو آپ کو سوڈو کوڈ نظر آئے گا یہ صرف ان نمبرز کے لیے ہیں وچ آر ہول نمبرز, وچ آر انٹیجرز, وچ آر پازیٹیو, وچ آر گریٹر دین 0. تو یہ تھا ہمارا پہلا اسٹیپ. دوسرے اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک نیا ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں, اس کا نام ہم رکھتے ہیں وائی. وائی وہ ویریبل ہے جس میں ہمارا فائنل ریزلٹ رکھا جائے گا. اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ وائی کو ہم ایک ایمٹی اسٹرنگ کے طور پہ ڈیفائن کرتے ہیں. ایمٹی اسٹرنگ سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ جس میں کچھ نہیں ہے,
اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ہم چیزیں ڈالتے رہیں گے اور جو آخر میں اس کی شیپ بنے گی, آخر میں جو اس کی صورت بنے گی, وہ ہمارا فائنل ریزلٹ ہوگا. تو پہلے ہم نے ایکس پہ کچھ چیکنگ کی, اس کے بعد ہم نے یہ نیا ویریبل وائی ڈیفائن کر دیا. اب ایک امپورٹنٹ لوپ شروع ہوگا. ہم کہیں گے کہ ریپیٹ وائل ایکس از گریٹر دین 0, یعنی جب تک ایکس گریٹر دین 0 ہے, یہ والی چیزیں جو 3 انسٹرکشنز ہیں اس کو آپ نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے. پہلی انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ ایکس جو ہے نا اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں اور اس کا کوشنٹ اور اس کا ریمائنڈر ہمیں بتائیں کیا ہے. اس کے بعد یہ کریں کہ وائی جو ہے نا اس کو آپ کہیں کہ وائی از اکول ٹو کنکیٹنیٹ ریمائنڈر ود وائی. کنکیٹنیٹ ایک آپریٹر ہے, اس کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ 2 چیزوں کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو ہم کر یہ رہے ہیں اسٹیپ میں کہ ریمائنڈر کو وائی سے جوائن کر رہے ہیں. وائی میں شروع میں تو کچھ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے جو بھی ریمائنڈر ہوگا اب وائی کی ویلیو وہی ہو جائے گی. نیکسٹ چیز جو آپ کرتے ہیں وہ یہ کہ ایکس جو پہلے تو جس طرح ہماری ایگزامپل میں 75 تھا, اس کے بعد کوشنٹ 37 آیا تھا, تو اب ہم ایکس کو وہ کوشنٹ بنا دیتے ہیں, بلکہ وہ کوشنٹ جو ہے اس کو اب ہم جا کے پھر دوبارہ اوپر لے کے جائیں گے. یعنی اب ہمارا یہ لوپ کی آخری اسٹیٹمنٹ تھی, اب ہم دوبارہ اوپر لے کے جائیں گے اور پھر اس کوشنٹ کو دوبارہ 2 سے ڈیوائڈ کریں گے, پھر اس کا ریمائنڈر اور نیا کوشنٹ نکالیں گے, پھر ریمائنڈر کو جو وائی کی کرنٹ ویلیو ہوگی اس سے کنکیٹنیٹ کریں گے, اور پھر یہ مسئلہ چلتا رہے گا. ہم یہ کرتے رہیں گے, یعنی ہم کنکیٹنیٹ کرتے رہیں گے, ہم ایکس کو نئے کوشنٹ کے برابر کرتے رہیں گے, اور یہ پروسیس اس وقت تک چلے گا جب تک ایکس 0 نہ ہو جائے. جو ہی ایکس 0 ہوگا ہمارا لوپ جو ہے اس کی کنڈیشن جو ہوگی وہ فالس ہو جائے گی اور ہم فوراً لوپ سے نکل آئیں گے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پرنٹ وائی, کیونکہ وائی از آر فائنل ریزلٹ, اور اس کے بعد اسٹاپ. تو یہ ہمارا سوڈو کوڈ تھا. کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ ایک ڈیسیمل نمبر کو جو کہ پازیٹو ہے, جو کہ انٹیجر ہے, جو گریٹر دین 0 ہے, اس کو ہم نے بائنری میں کنورٹ کرنا ہے. اب یہ جو الگوریتم میں نے اس سوڈو کوڈ کی مدد سے آپ کو دکھایا, اس کے بارے میں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ از دس دا بیسٹ الگوریتم دیٹ یو کین کم اپ وتھ؟ اس سے بہتر کوئی الگوریتم سوچ سکتے ہیں جس کے ذریعے ڈیسیمل کو بائنری میں کنورٹ کیا جا سکے؟ بہتر سے کیا مراد؟ بہتر سے مراد یہ کہ جو اس سے ذرا تیز ہو, زیادہ تیز ہو, یا پھر یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میموری کم سے کم یوز کرنی پڑتی ہو, یا پھر یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہو. ٹھیک ہے نا, آپ ایک مشکل سا الگوریتم بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک آسان سا بھی لکھ سکتے ہیں. جو آسان سا الگوریتم ہوگا عموماً اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کو ریئل کوڈ میں کنورٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بہترین الگوریتم تھا یا نہیں تھا؟ اس سے بہتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ سوال ہے that you should ask each time whenever you write a new algorithm. جب بھی آپ ایک نیا الگوریتم لکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ جناب اس سے بہتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے تو آپ اسے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا کم از کم آپ یہ ضرور اپنے آپ سے سوچتے ہیں, اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ از اٹ گڈ انف. سو جنرلی یو آر ناٹ لوکنگ فار دا بیسٹ. اکثر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ از اٹ گڈ انف, از اٹ فاسٹ انف. اٹ از ناٹ دا فاسٹسٹ, از اٹ فاسٹ انف جس سے میرا کام چل جائے. یعنی اگر یہ کنورژن جو ہے اگر میں نے خود اپنے ذہن میں سوچ کے کرنی ہے, تو اگر مجھے اس الگوریتم کو چلانے میں کوئی 1 منٹ 1.5 منٹ لگتا ہے, دیٹس گڈ انف, اٹ از فاسٹ انف. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور میرے سے اسمارٹر جو ہیں, ذرا میرے زیادہ عقل مند صاحب ہے, وہ ذرا ایک بہتر الگوریتم سوچ لیں جو ہو سکتا ہے 1-1.5 منٹ کے بجائے آدھے منٹ میں ہو جائے. سو یو آر آلویز ان دی سرچ فار دیٹ بیٹر الگوریتم. لیکن جنرلی یو اسٹاپ وین یو اچیو دا گڈ انف اسٹیج, کہ یہ یار ٹھیک ہے, میرا کام اس سے چل جاتا ہے, میرا گزارا اس سے ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک الگوریتم سوڈو کوڈ کی صورت میں لکھا تھا. اس کے بارے میں چند فیچر جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. اس میں ہم نے انڈینشن یوز کی تھی. آپ نے دیکھا تھا کہ لوپ کے اندر والی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ تھوڑا سا آگے کر کے لکھی ہوئی تھی, اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ لوپ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہم نے کوڈ لکھا تھا, اٹ واز ناٹ سملر ٹو لیٹس سے دا سی لینگویج یا پھر C++ یا جاوا. یعنی اس کوڈ کو پڑھنے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ سی کے پروگرامر ہوں یا C++ کے ہوں یا جاوا کے ہوں یا جاوا اسکرپٹ کے ہوں یا کوبال کے ہوں.
it was written in a reasonable enough language کہ it doesn't matter کہ کس لینگویج میں آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. It was easy to understand without having any prior language, without having any prior experience in a particular language. سیدھا سادہ تھا کوڈ تھا. تیسری چیز یہ کہ یہ کوڈ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ it was unambiguous. یعنی یہ کوڈ میں نے صرف اپنے لیے نہیں لکھا تھا. اگر میری جیسی ٹریننگ کا کوئی اور آدمی بھی اسے پڑھے, یا میرا کوئی پیئر, ایسے لوگ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ اس کو پڑھیں, دے کین ایزیلی انڈرسٹینڈ اٹ. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا, اٹ واز کلیئر. تو جب بھی آپ یہ سوڈو کوڈ لکھیں, اس نظریے سے لکھیں کہ کسی اور صاحب نے اس کو پڑھنا ہے, تو ساری کی ساری انفارمیشن اس کے اندر ہونی چاہیے, ساری کی ساری ایزمپشنز اس کے اندر ہونی چاہیے. جس طرح ہم نے اس میں زوم کیا تھا کہ ایکس جو ہے وہ انٹیجر ہے, وہ پازیٹیو ہے, وہ گریٹر دین 0 ہے. ایک اور چیز کہ کنسسٹنسی آپ کے سوڈو کوڈ میں نظر آنی چاہیے. یعنی وہ تقریباً ایک ہی طریقے سے سوڈو کوڈ لکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب آپ سوڈو کوڈ لکھ رہے ہیں شروع میں آپ کسی ایک سلیقے سے چیزوں کو لکھتے ہیں اور بعد میں کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. یہ چیز ذرا سمجھانا مشکل ہے, یہ آپ کو تھوڑا سا وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی کہ کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. یعنی جو آپ لکھیں وہ ایک ہی زبان, ایک ہی طرز پہ لکھنے کی کوشش کریں. اور آخری چیز یہ کہ یو شوڈ آلویز پریفر فارمولاز اوور انگلش لینگویج. یعنی جہاں بھی آپ سمبل سے کام چلا سکتے ہیں وہ کریں, اس کی بجائے اس کو انگریزی زبان میں یا اردو زبان میں لکھنے کی کوشش نہ کریں. یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ ایکس واز ڈیوائڈیڈ بائی 42, آپ بس لکھیں ایکس اوور 42. سو پریفر فارمولاز, پریفر سمبلز اوور ورڈز, prefer symbols and formulas over the English language. اب آپ کو اسکرین پہ اسی چیز کا یعنی ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن کا فلو چارٹ نظر آ رہا ہے. ابھی تو ہم نے سوڈو کوڈ میں کیا تھا, اب اسی چیز کو ہم یہ گرافیکل فارم میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ ایکس اور وائی وہی ہیں. ایکس وہ ہے جس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور وائی وہ ہے جس پہ ہم فنش ہوتے ہیں, یعنی وائی از آر ریزلٹ. سب سے پہلے ہم یہ فلو چارٹ شروع کرتے ہیں اسٹارٹ کا سمبل دکھا کے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرالوگرام ہے, اس کا مطلب ہے کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ ہونے والی ہے. تو یہاں پہ ان پٹ ہو رہی ہے یعنی ہم ایکس پکڑ رہے ہیں, ایکس کو ریڈ کر رہے ہیں کہیں سے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو جوائن کرنے والا سمبل ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں 2 ایروز آ رہے ہیں اور ایک ایرو نکل رہا ہے. ایک ایرو سے تو آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک جگہ سے آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں, یعنی صرف نیچے جا سکتے ہیں, دوسری طرف نہیں جا سکتے, بیکاز اٹ ول بی اگینسٹ دا ڈائریکشن آف دی ایرو. تو آپ نیچے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ڈائمنڈ آ جاتا ہے, وہاں پہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی ایکس صاحب کیا آپ گریٹر دین 0 ہیں. اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے وی آر ڈن, ہم پرنٹ کرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اگر ایکس از گریٹر دین 0 دین وی گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ. پھر ہم جو برانچ ہے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ایکس جو گریٹر دین 0 ہے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کیا, اس کا کوشنٹ نکالا, اس کا ریمائنڈر نکالا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں y از اکول ٹو کنکیٹنیشن آف ریمائنڈر اینڈ y, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ x جو ہے اب وہ کوشنٹ کے برابر کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم واپس چلے جاتے ہیں اس کنیکٹر پہ اور پھر دوبارہ آ کے ہم وہی ٹیسٹ کرتے ہیں از ایکس گریٹر دین 0 اور ناٹ. اور یہ سارا پروسیس چلتا رہتا ہے انٹل ایکس از اکول ٹو 0, جس پہ ہم y کو پرنٹ کرتے ہیں اور مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, ہماری پرابلم سالو ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک ہی چیز کو 2 طریقے سے ڈپکٹ کیا, پہلے سوڈو کوڈ میں اور اس کے بعد فلو چارٹ کی صورت میں. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے فلو چارٹ دیکھا, واز اٹ دا کریکٹ امپلیمنٹیشن آف آر الگوریتھم؟ یعنی یہ فلو چارٹ جو تھا اس میں جو الگوریتھم نظر آ رہا تھا, واز اٹ کریکٹ؟ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کریکٹ سے کیا مراد ہے. اس سے بھی ایک ذرا بہتر سوال یہ ہے کہ بھئی کریکٹنس کو ہم چیک کیسے کرتے ہیں, ہم کیسے بتاتے ہیں کہ یہ کریکٹ ہے یا نہیں ہے. تو جناب اس کے کئی طریقے ہیں, لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس فلو چارٹ کو یا اس الگوریتھم کو جسی بھی فارم میں ہے اس کو مختلف ان پٹس دیکھتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں کہ بھئی آؤٹ پٹ مناسب آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اب اس فلو چارٹ میں 2-3 ان پٹس میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اس میں آپ ڈال کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے
آپ x = 0 ٹرائی کریں. اس فلو چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے سوڈو کوڈ میں بتایا تھا ویسے کچھ شروع میں چیکنگ تو نہیں کی نا انٹیجر کی, پازیٹو کی یا پھر گریٹر دین 0 کی, ہم نے ایسی کوئی چیکنگ تو نہیں کی نا. تو ہم اس میں 0 اگر انپٹ دیتے ہیں تو کیا ہوگا, اس ڈائمنڈ پہ آ کے x > 0 وہ چیک ہوگا اور پتہ لگے وہ نہیں ہے تو جناب یہ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلا جائے گا, یعنی یہ پرنٹ y کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ y جو ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر اس فلو چارٹ کو ہم 0 انپٹ دیتے ہیں the result we get is wrong. the result is an empty string. result وہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر ایک ڈیسیمل نمبر 0 ہے اس کا بائنری ایکویولنٹ کیا ہوتا ہے, اس کا بائنری ایکویولنٹ ہوتا ہے 0, not an empty string. اس کا مطلب ہے کہ اس فلو چارٹ میں گڑبڑ ہے. اسی طرح اس فلو چارٹ کو اگر آپ نیگیٹو نمبرز کے لیے چیک کریں یا پھر اس کو فریکشنل پارٹ والے نمبرز کے لیے چیک کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کہ تھنگز آر ناٹ ورکنگ ایز دے آر سپوز ٹو. تو جناب کریکٹنس چیک کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ مختلف طرح کی ان پٹس جو ہیں وہ اپنے الگورتھم پہ دیکھیں, اسے لگا کے دیکھیں اور دیکھیں کیا آپ کو ریزنیبل آنسرز ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اگر ریزنیبل آنسرز ملتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے, اگر نہیں ملتے تو یو نو واٹ ٹو ڈو, دیٹ از یو چینج دا الگورتھم. اب جناب ہم نے دیکھ لیا کہ سوڈو کوڈ میں کس طرح لکھنا ہے بائنری ٹو ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن کو, ہم نے اس کا فلو چارٹ بھی دیکھ لیا. اب آپ کو اسکرین پہ ہم جاوا اسکرپٹ کا کوڈ دکھا رہے ہیں اسی کام کو کرنے کے لیے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض حضرات کو یہ کوڈ سمجھ نہ آئے, دیٹس فائن, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو اس کوڈ کی سمجھ آ جائے گی, تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. یہ تو تھی ایگزامپل ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن کی. اب ہم ایک ایگزامپل اور کرتے ہیں اور اب ہم کریں گے سارٹنگ. سارٹنگ از اے پروسیس وچ ہیپنس کوائٹ آفٹن وین وی آر پروگرامنگ تھنگس. جب ہم پروگرامز لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر اوقات ہم سارٹنگ کرتے ہیں. اٹس اے ویری ویری یوزفل اینڈ کریٹیکل ٹاسک وچ از پریزنٹ ان مینی ایپلیکیشنز, مینی سافٹ ویئر ایپلیکیشنز. آج ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کو 8 آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ, ان کو ہم نے سارٹ کرنا ہے ود ریسپیکٹ ٹو دیئر ہائٹس. اور جب ہم اس کو سارٹ کر لیں گے تو سچویشن کچھ ایسی ہوگی, یعنی the shortest of these objects will be on your left and the tallest will be at the extreme right. So this is our expected result. اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ رزلٹ کس طرح اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے جناب سب سے پہلے تو ہم ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں. اسٹریٹجی ہم یہ بناتے ہیں کہ کیسے کیا جائے اسے. ہم اس کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں, اور اگر ہم 8-10 آدمی بیٹھ جائیں اور اس کے بارے میں سوچیں, ہو سکتا ہے ہم وہ 8-10 آدمی 8-10 مختلف اسٹریٹجیز پرپوز کریں. تو ہم اس وقت آپ کے سامنے 8-10 مختلف اسٹریٹجیز تو نہیں پرپوز کریں گے, بلکہ ایک سادی سی سمپل سی اسٹریٹجی آپ کو بتاتے ہیں. یہ اسٹریٹجی کچھ اس طرح ہے کہ جناب آپ ایسا کریں, پہلے چیک کریں کہ یہ جو سارے کے سارے آبجیکٹس ہیں یہ سارٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ہیں بات ختم ہو گئی, اگر نہیں ہے تو یہ میں 4 آپ کو اسٹیپس بتاؤں گا, یہ آپ نے کرنا ہے. پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ سب سے پہلا آبجیکٹ پکڑیں, پہلے سے مراد ہے دا لیفٹ موسٹ, اور پھر ایسا کریں کہ اس سے نیکسٹ آبجیکٹ جو ہے نا اس کو دیکھیں اور ان دونوں کا کمپیریزن کریں. اگر یہ غلط آرڈر میں ہیں تو ان کو سواپ کر دیں, یعنی ایک کے بجائے دوسرے کو اور دوسرے کے بجائے پہلے کو کر دیں. اگر یہ صحیح آرڈر میں لیو دم لائک دیٹ. یہ کر لیا نا, تو یہ ہم نے پہلے اور دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ یہ کیا. اب یہ کریں کہ اب دوسرے آبجیکٹ کو پکڑیں اور تیسرے کو پکڑیں اور ان کے ساتھ بھی یہی کریں. اگر وہ کریکٹ آرڈر میں لیو دم لائک دیٹ, اگر نہیں ہے سواپ. یہ کرتے جائیں اور آپ ایسا کریں گے یہ آبجیکٹ جو 8 ہیں آپ یہ 7ویں اور 8ویں آبجیکٹ پہ پہنچ جائیں گے. تو یعنی آپ کا ایک پاس ہو جائے گا تھرو آل آف دیز آبجیکٹس. اب آپ کیا کریں گے, اب یہ کریں گے کہ یہی کام دوبارہ شروع کریں گے بالکل لیفٹ سے, یعنی اب دوبارہ آپ پہلے آبجیکٹ پہ آ جائیں گے اور آپ یہ کرتے رہیں گے. یہ پاسز جو ہے نا کرتے رہیں گے, ہر پاس میں آپ یہ سواپس کرتے رہیں گے جب تک ساری کی ساری لسٹ سارٹ نہیں ہو جاتی. تو یہ ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے لوکل لیول پہ 2 آبجیکٹس کو دیکھنا ہے, اگر غلط آرڈر میں انہیں سواپ کرنا ہے اور آگے چلتے جانا ہے, اور اس کے بعد دوبارہ واپس آنا ہے, کرتے جانا ہے. وی کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ انٹل دا پوائنٹ ریچز وین وی آر ڈن, دیٹ از دا لسٹ از سارٹیڈ. تو اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دکھاتا ہوں. تو اس وقت آپ کو اسکرین پہ ہماری جو انسارٹیڈ لسٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ کو وہ 8 کے 8 آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں. پہلا پاس ہم شروع کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ لسٹ سارٹیڈ ہے یا نہیں ہے.
جواب ہے نہیں. اس کا مطلب وی گو ٹو نیکسٹ اسٹیپ. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم سب سے پہلا آبجیکٹ پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ والا دوسرا آبجیکٹ پکڑتے ہیں, یعنی دا لیفٹ موسٹ اینڈ دا ون نیکسٹ ٹو اٹ, اور پھر سوال پوچھتے ہیں آر دے ان دا رائٹ آرڈر. جواب ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں سواپ کر دیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے انہیں سواپ کر دیا. اب ہم دوسرے اور تیسرے آبجیکٹ کو پکڑتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں آر دے ان دا رائٹ آرڈر. جواب ہے نو. اس کا مطلب ہم انہیں سواپ کر دیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ 2 آبجیکٹس کو پکڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آر دے ان دا رائٹ آرڈر. اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ان دا رائٹ آرڈر. اس کا مطلب ہے ہمیں سواپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب ہم یہ کرتے جاتے ہیں. ہم 7ویں اور 8ویں آبجیکٹ پہ بھی یہ کرتے ہیں. اب جا کے ایٹ دا 7th اسٹیپ ہمارا ایک پورے کا پورا پاس کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب کیا لسٹ شارٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آبویسلی ابھی لسٹ شارٹ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے ہمیں ایک اور اب پاس کرنا پڑے گا. تو جناب وہ ہم اپنا پاس شروع کرتے ہیں. دوبارہ وی گو ٹو دا لیفٹ موسٹ آبجیکٹ اور اس کو اس کے ساتھ والا جو ہے اس سے کمپیئر کرتے ہیں. کیونکہ وہ غلط آرڈر میں ہے اس لیے ہم انہیں سواپ کر دیتے ہیں. اینڈ وی ڈو اٹ فار نمبر 2 اینڈ نمبر 3. سواپ کر دیتے ہیں. وی کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. تو جب یہ اس پاس کے بھی 7 اسٹیپس ہو جاتے ہیں, یعنی ہم سیکوینس کے اینڈ میں پہنچ جاتے ہیں, تو جناب اب دوبارہ, بلکہ یہ اب شاید تیسری دفعہ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سارٹ ہو گئی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً سارٹ ہو گئی ہے, ذرا سی کسر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک پاس اور کرنا پڑے گا. تو ہم اے پاس کر چکے, بی پاس کر چکے, اب سی پاس یعنی دا 3rd پاس ہم کرنے لگے ہیں. اس میں بھی پھر وہی لیفٹ موسٹ ایلیمنٹ لیں, لیفٹ موسٹ آبجیکٹ لیں, اس کو اس کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے اس سے کمپیئر کریں, دے آر ان دا رائٹ آرڈر. تو اس کا مطلب ہمیں سواپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کرتے جائیں. اب جناب اگر آپ اینڈ پہ پہنچیں گے نا, یعنی جب آپ اسٹیپ C7 پہ, یعنی سی پاس کے 7th اسٹیپ پہ پہنچیں گے, اس کے کرنے کے بعد آپ کا یہ پورے کا پورا پاس ختم ہو گیا. اب پھر وہ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب لسٹ شارٹ ہوئی؟ آف کورس لسٹ شارٹ ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم نے لوپ لگایا تھا نا وائل والا, وائل دا لسٹ از انسارٹیڈ, وہ لوپ کی جو کنڈیشن ہے نا اب فالس ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے اب ہم لوپ سے نکل سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ناؤ وی کین اسٹاپ, وی آر ڈن. تو اس پرٹیکولر لسٹ کو, اس پرٹیکولر لسٹ آف آبجیکٹس کو سارٹ کرنے کے لیے ہمیں 3 پاسز کرنے پڑے. ہر پاس میں 7 اسٹیپ تھے اور ہم نے دیکھا کہ تیسرے پاس کے بعد وی آر ڈن, سو دیر فور وی اسٹاپ. اب جناب یہ تو تھا صرف ایک لسٹ کو ہم نے سارٹ کیا جس میں 8 ایلیمنٹس تھے, اور یہ ایک چھوٹی سی اینیمیشن دکھاتے ہیں کہ یہی سارٹ, یہی اسٹریٹجی جو ابھی ہم نے اپلائی کی تھی کہ ساتھ والے جو 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سواپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ڈیپینڈنگ اپون اف دے آر ان دا رانگ اور رائٹ آرڈر. یہی چیز ہم آپ کو ایک اینیمیشن کی صورت میں دکھاتے ہیں. تو ذرا غور کیجیے. تو یہ آپ نے اینیمیشن دیکھی. اب دیکھیے کہ ہم وہی جو ابھی ہم نے یہ سارٹ کرنے کی اسٹریٹجی آپ کو دکھائی, اس کو ہم کیسے کریں گے ان دی فارم آف اے فلو چارٹ. اس فلو چارٹ میں امپورٹنٹ چیز جو نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس یہ جو آبجیکٹس جو ہیں یہ ایک لسٹ میں سٹورڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس لسٹ میں کیپٹل N ٹوٹل نمبر آف آبجیکٹس ہیں, یعنی اس صورت میں 8 آبجیکٹس ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ وہ پوری کی پوری لسٹ جو ہے اسے ریڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ جا کے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ لسٹ سارٹیڈ ہے یا نہیں. اگر لسٹ سارٹیڈ ہے یو ڈن, یو اسٹاپ. اگر نہیں تو آپ جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ, وہاں پہ ایک نیا آپ ویریبل شروع کرتے ہیں n, اور کہتے ہیں کہ جناب n جو ہے 0 کے برابر ہے. اس کے بعد آپ اس کنیکٹر پہ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ایروز اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ایک اس سے ایگزٹ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب بھی آپ ایسے کسی کنیکٹر پہ آتے ہیں آپ ایرو کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے نا, تو آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں, آپ n کو انکریمنٹ کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں n از گریٹر دین کیپٹل N, یعنی کیا میں لسٹ ختم کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا. اگر لسٹ ختم کر چکا ہوں تو ہم دوبارہ آ کے دیکھتے ہیں کہ لسٹ شارٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی تو پھر جا کے میں یہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ لسٹ n از اٹ گریٹر دین لسٹ n+1, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لسٹ کا nth ایلیمنٹ ہے یہ n+1 ایلیمنٹ سے بڑا ہے یا نہیں.
یعنی لسٹ کا یہ جو ایلیمنٹ ہے اس سے جو نیکسٹ ڈور ہے اس سے بڑا ہے یا نہیں. اگر ہے تو ہم نے سواپ کرنا ہے, ورنہ ہم نے سواپ نہیں کرنا. اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس کنیکٹر پہ جاتے ہیں اور پروسیس اسی طرح شروع ہو جاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ والا فلو چارٹ جو ہے, جو پچھلا ہم نے فلو چارٹ دیکھا تھا اس کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ کمپلیکس ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے والے فلو چارٹ میں صرف شاید ایک ہی لوپ چل رہا تھا, یہاں پہ 2 لوپس چل رہے ہیں. اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اب اسکرین پہ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہوگا, ایکچوئل کوڈ آف دس سارٹنگ روٹین. پہلے تو ہم نے آپ کو جاوا اسکرپٹ کوڈ دکھایا تھا فار ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن. اب جو آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے یہ ایک اور لینگویج میں ہے. آپ میں سے بعض لوگ شاید جانتے ہوں یہ ویژول بیسک کا کوڈ اس وقت نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو ویژول بیسک نہیں آتی دیٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو جناب ہم نے دیکھ لیا 2 پرابلمس کے سلسلے میں. ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سوڈو کوڈ لکھا جاتا ہے, کس طرح فلو چارٹس بنائے جاتے ہیں, کس طرح ایکچوئل کوڈ لکھا جاتا ہے. اور بار بار ہمیں ایک ہی سوال پوچھنا چاہیے کہ از اٹ دی اونلی الگوریتھم پاسبل فار دس پرٹیکولر پرابلم, یا اس کے علاوہ بھی چانسز ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. دس از واٹ وی آر آلویز ڈوئنگ. وی آر آلویز لوکنگ فار اے بیٹر الگوریتھم. اس پرٹیکولر الگوریتھم کے بارے میں, یعنی یہ جو سارٹنگ کا جو ہم نے الگوریتھم ابھی یوز کیا, اٹ از نون ایز دا ببل سارٹ. یہ کوئی اتنا زبردست الگوریتھم نہیں ہے. اس سے بہت بہتر, یعنی اس سے بہت تیز رفتار سارٹ کرنے کے الگوریتھمس ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان الگوریتھم کے بارے میں انشاءاللہ آپ اپنے فیوچر کے کورسز میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں گے. اچھا جناب, یہ تو ہم نے 2 مختلف پرابلمس کے لیے الگوریتھمس دیکھے 3 فارمز میں, یعنی سب سے پہلے سوڈو کوڈ کی فارم میں, پھر فلو چارٹ کی فارم میں, اور پھر ایکچوئل کوڈ کی فارم میں. ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر یہ جو آخری فارم ہے, دس از واٹ وی آر ریئلی لوکنگ فار. یعنی ایکچوئل کوڈ ہی ہم لکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم سوڈو کوڈ یا پھر فلو چارٹ یوز کرتے ہیں تاکہ ہم پرابلم کو ذرا اپنے ذہن میں بہتر طور پہ سمجھ اور سالو کر سکیں. اب آئی ہیو ٹو میک اے کنفیشن ہیئر, وہ یہ کہ although میں نے فلو چارٹس پہ ٹائم تو آپ کے ساتھ خاصا صرف کیا, لیکن پرسنلی مجھے فلو چارٹس کو اتنے پسند نہیں ہیں. اگر میں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں سو دیر از اے گڈ چانس کہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے جو میں پرابلم سالو کرنا چاہتا ہوں اس کو سالو کرنے کے لیے پہلے جو میں سوچوں گا وہ میں ایک فلو چارٹ کی صورت میں نہیں سوچوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی فائنڈ اٹ ویری کمبرسم ٹو ڈرا دیز فلو چارٹس. آپ نے دیکھا تھا کہ ابھی یہ جو سارٹنگ والی چیز ہم نے کی یہ تھوڑی سی ذرا انوالوڈ تھی, ذرا تھوڑی سی مشکل پرابلم تھی, اور اس کا فلو چارٹ خاصا بڑا ہو گیا تھا. تو اس فلو چارٹ کو بنانے کے لیے اٹ جسٹ ریکوائرز ٹو مچ ایفرٹ فرام می. اور یہ جب ایک فلو چارٹ میں کئی لوپس وغیرہ چل رہے ہوں تو وہ بڑا کنفیوزنگ سا ہو جاتا ہے. چھوٹی پرابلمس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن زیادہ بڑی پرابلمس کے لیے آئی گیس یہ کوئی اتنی زبردست ٹیکنیک نہیں ہے. اس کے فائدے بھی ہیں, لیکن میں آپ کو اپنا پرسنل اوپینین بتا رہا ہوں. although یہ گرافیکل فارم میں ہے, گرافیکل فارمز عموماً ذرا آسان ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے, لیکن دیکھیں اینڈ میں تو ہم نے کوڈ ہی لکھنا ہے نا, ایکچوئل کوڈ ہی لکھنا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس گرافیکل فارم سے اس ایکچوئل کوڈ میں جانا اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے جتنا سوڈو کوڈ سے ایکچوئل کوڈ میں جانا ہے. تو میری پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ میں یہ فلو چارٹس نہ بناؤں. ہو سکتا ہے آپ کی یا دوسرے لوگوں کی پریفرنس مختلف ہو, اینڈ دیٹس فائن. ون شوڈ آلویز ڈو ایٹ لیسٹ ون آف دیز, یعنی آپ سوڈو کوڈ اور یا فلو چارٹ ضرور کریں بفور رائٹنگ دا ایکچوئل کوڈ. کم از کم میں سے ایک ضرور کرنا چاہیے, بعض لوگ دونوں بھی کرتے ہیں, لیکن میری پریفرنس جو ہے وہ سوڈو کوڈ کے لیے ہی ہے, کیونکہ میرے اوپینین میں سوڈو کوڈ سے ایکچوئل کوڈ میں جانا زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے, زیادہ آسان ہے. یہ جو ہم نے فلو چارٹس دیکھے ابھی, یہ ایک خاص قسم کے فلو چارٹس تھے which are much more popular as compared with another type of flow charts which are called structured flow charts. لوگوں نے کچھ ایکسپیریمنٹس بھی کیے, لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی دیکھا کہ اسٹرکچرڈ فلو چارٹ سے ایکچوئل کوڈ میں جانا خاصا اسٹریٹ فارورڈ ہے.
میں نے کبھی وہ اسٹرکچرڈ فلو چارٹس یوز نہیں کیے, اس لیے میں اس کے بارے میں بتا نہیں سکتا, لیکن آئی ٹرسٹ دا اوپینین آف دوز پیپل کہ یہ جو فلو چارٹس جن کی آج ہم نے بات کی, دیز آر دا موسٹ پاپولر فارم آف فلو چارٹس. آپ ان کو بہت جگہوں پہ دیکھیں گے, آپ اپنی کتاب میں دیکھیں, وہاں میں بھی ان کا خاصا تذکرہ ہے. لیکن اسٹرکچرڈ فلو چارٹس جو ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے فلو چارٹس ہیں جن کو ایکچوئل کوڈ میں کنورٹ کرنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو اگر آپ کو موقع ملے ویب پہ ذرا ایک سرچ تو کر کے دیکھیں, ان اسٹرکچرڈ فلو چارٹس کے بارے میں کچھ انفارمیشن تو تلاش کریں, ان کے ساتھ کچھ ایکسپیریمنٹ تو کریں, اور پھر مجھے بتائیں, مجھے ای میل بھیجیں کہ آپ کو وہ بہتر لگے یا نہیں. تو جناب بات ہو رہی تھی فلو چارٹس کے پروز اینڈ کونس کی. ابھی تک میں نے اس کی خامیاں آپ کو بتائیں, لیکن اس کی خوبی جو ہے نا سب سے بڑی وہ یہی کہ یہ جو ہے یعنی یہ فلو چارٹس کی ٹیکنیک جو ہے گرافیکل ہے, اس لیے اٹس کوائٹ انٹوٹیو, اور یہ کہ اٹ از یونیورسلی انڈرسٹوڈ. یہ والا فلو چارٹ جو ہے اگر میں کسی نان کمپیوٹر پروگرامر کو بھی دکھاؤں, لیکن وہ ذرا اینالیٹیکل ٹائپ کا آدمی ہو, تو اس کو سمجھنے میں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اٹس کوائٹ انٹوٹیو, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا خاصا آسان ہے. اور کیونکہ گرافیکل ہے اس لیے اگر آپ نے ایک مجمع کے سامنے کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہے, عموماً اگر آپ گرافیکلی ایکسپلین کریں تو لوگ یعنی آپ کے آڈینس جو ہے وہ اس کو بہتر طور پہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو فلو چارٹس کی گرافیکل نیچر جو ہے اس کی وجہ سے اس میں یہ ایک اسٹرینتھ ہے کہ اس کو ایکسپلین کرنا لوگوں کو یعنی اپنے آڈینس کو ذرا آسان ہوتا ہے. تو یہ تو بات ہوئی پروز اینڈ کونس فلو چارٹس کی. اب ذرا سوڈو کوڈ پہ آ جائیں. میرے خیال میں اور بھی بتائے لوگ ہیں ان کے خیال میں سوڈو کوڈ از پریٹی گڈ. اٹس پریٹی گڈ فار دا سورٹ آف پیپل جو آپ فیوچر میں بنیں گے. یعنی آپ میں سے خاصے لوگ جو ہیں وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں جائیں گے. سو سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہیں وہ سوڈو کوڈ کو خاصا پسند کرتے ہیں. وہ کرتے یہ ہیں کہ سب سے پہلے اگر انہیں کوئی پرابلم دی جائے تو سب سے پہلے وہ اس کو سوڈو کوڈ میں لکھتے ہیں. وہ ایک لحاظ سے انہوں نے جو بعد میں کوڈ لکھنا ہے اس کی ایک آؤٹ لائن سی بن گئی ہے, اس کا ایک ہائی لیول ڈیزائن سا بن گیا ہے. اس کے بعد وہ یہ کرتے ہیں جس طرح ہم نے اپنے سوڈو کوڈ میں بھی لکھا تھا کہ اف انٹیجر اینڈ گریٹر دین 0, تو پہلے تو آپ یہ ایک کامنٹ سا یہ ایک لائن سے لکھ دیں, اس کے بعد ایکچوئل کوڈ اس کا لکھیں. یعنی انٹیجر کے لیے چیک کریں اور اس کے بعد گریٹر دین 0 کے لیے چیک کریں. تو یہی آپ کریں کہ سب سے پہلے آپ سوڈو کوڈ لکھیں, پھر اس کو لائن بائی لائن اس کو ایکچوئل کوڈ میں کنورٹ کرتے جائیں. مینی سافٹ ویئر ڈیولپرز فائنڈ دیٹ پروسیس ٹو بی ویری پروڈکٹیو. یعنی وہ بڑی تیزی سے ایکوریٹ اینڈ کریکٹ پروگرامز لکھ سکتے ہیں اگر وہ یہ پروسیس فالو کریں. یعنی سوڈو کوڈ لکھیں پھر اس میں ایکچوئل کوڈ کی کنورژن آہستہ آہستہ کرتے جائیں. تو جناب یہ بات ہوئی سوڈو کوڈ کی کہ سوڈو کوڈ کو ایکچوئل کوڈ میں کنورٹ کرنا خاصا آسان ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے یہ گرافکس ڈرا کرنی ہے اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ نے سوڈو کوڈ سے لکھنا ہے, ایون ٹائپ بھی کرنا ہے, تو زیادہ جلدی سے آپ کر پاتے ہیں. لیکن سوڈو کوڈ میں ایک مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ سوڈو کوڈ لکھنے کے کوئی اسٹینڈرڈ رولز نہیں ہیں. ٹھیک ہے بعض کنونشنز ہیں جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں, لیکن جس طرح خاصے اسٹرکٹ سے رول ہے نا فلو چارٹس کے لیے, ویسے رول سوڈو کوڈ کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ 10 آدمیوں سے کہیں کہ جناب یہ چھوٹی سی پرابلم ہے اس کا سوڈو کوڈ لکھیں, تو آپ کو 10 مختلف طرح کی ریزلٹس ملیں گے. لیکن اگر آپ 10 مختلف لوگوں سے کہیں کہ جناب یہ چھوٹی سی پرابلم ہے اس کا فلو چارٹ بنائیں, تو ان میں سے 2 4 5 کے فلو چارٹ جو ہوں گے آپس میں خاصے ملتے جلتے ہوں گے. تو سوڈو کوڈ میں یہ اسٹینڈرڈ رولز نہیں ہے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنے کچھ اسٹینڈرڈ رولز بنا لیں اینڈ ٹرائی ٹو آلویز فالو دیٹ. کہ میں ہمیشہ سوڈو کوڈ اس انداز سے لکھوں گا. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہی کہ بی کنسسٹنٹ. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی آرگنائزیشن جو ہیں وہ کچھ اپنے اسٹینڈرڈ بنا لیتی ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں جتنا بھی سوڈو کوڈ لکھا جائے گا وہ اس طرح لکھا جائے گا. تو اگر آپ کو کسی ایسی آرگنائزیشن میں موقع ملے کام کرنے کا, تو یو ول سی کہ اٹ میکس لائف مچ ایزیئر. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے سوڈو کوڈ لکھا ہے, آپ کا ساتھ والا اس کو بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اینڈ وائس ورسا کہ اگر اس نے کوئی سوڈو کوڈ لکھا ہے تو آپ اسے آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, بیکاز بوتھ آر فالوئنگ دا سیم اسٹائل, بوتھ آر فالوئنگ دا سیم اسٹینڈرڈ رولس. تو جناب ہم نے
سارٹنگ کی بات کر لی, خاصی سارٹنگ کی بات کر لی. آپ کی جو اسائنمنٹ ہے یعنی اسائنمنٹ نمبر 6 اس کا تعلق بھی سارٹنگ سے ہے. آپ نے آج جو ہمارے ساتھ ڈسکشن کی وہ تو صرف تھی ببل سارٹ کے بارے میں, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تھوڑی سی ویب پہ سرچ کریں, کچھ 1-2 کتابیں دیکھیں اور دیکھیں کہ ببل سارٹ کے علاوہ بھی کچھ سارٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہیں یا نہیں ہیں. انسرشن سارٹ ہے فار ایگزامپل, کوئک سارٹ ایک سارٹ کرنے کی ٹیکنیک ہے. سو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ سم ادر سارٹنگ ٹیکنیک, اور پھر اس کا آپ سوڈو کوڈ لکھیں اور اس کا فلو چارٹ بنائیں. یعنی یہی جو ہم نے 8 آبجیکٹس کی پرابلم سالو کی ہے, اسائنمنٹ نمبر 6 میں آپ یہی کریں, لیکن ببل سارٹ نہیں یوز کرنی, آپ نے کوئی اور سارٹ یوز کرنی ہے. تو صرف اس کا فلو چارٹ بنائیں, صرف اس کا سوڈو کوڈ لکھیں, ایکچوئل کوڈ نہ لکھیں. تو اسائنمنٹ نمبر 6 دس از واٹ اٹ کنسسٹ آف, کہ سارٹ دوز 8 آبجیکٹس یوزنگ اینی تھنگ بٹ ببل سارٹ. اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے دوستوں سے بات کر کے یا خود ہی سوچ کے کوئی اسکیم بنا سکتے ہیں, یا پھر آپ ویب پہ سرچ کر لیں, دیٹس فائن. تو دیٹ ول بی یور اسائنمنٹ نمبر 6. آپ اپنا اسکیڈول دیکھ لیں, اپنا کورس کا سلیبس دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسائنمنٹ کب اور کس طرح سبمٹ کرانی ہے. تو جناب ود دس وی ریچ دی اینڈ, وی ریچ دا اینڈ آف آل دا تھنگز دیٹ وی وانٹیڈ ٹو کور ٹوڈے. لیکن بفور وی لیو یو, وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از آئی وانٹ ٹو سمرائز وٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹوڈے, کیونکہ آج کی جو ہم نے ڈسکشن کی اور پچھلے لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کی دیٹس کوائٹ امپورٹنٹ تھرو آؤٹ دا ڈیوریشن آف یور ڈگری. اور اس کے بعد اگر آپ پروفیشنل لائف میں بھی جاتے ہیں, یو ول بی رائٹنگ الگورتھمس. دس از سم تھنگ دیٹ یو ول بی ڈوئنگ کوائٹ اے لاٹ. تو آج جو ہم نے ان کے بارے میں ڈسکشن کی, ہم نے بات تو شروع کی تھی بلڈنگ بلاک سے, کہ یہ الگورتھم جو بنتے ہیں, جس طرح مکان بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو یہ الگورتھم بنانے کے لیے اینٹیں کیا ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے بلڈنگ بلاکس 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ان اے پرسائز سیکوینس. دوسرا ہم نے کہا تھا کنڈیشنلز, جہاں پہ آپ کوئی کنڈیشن دیکھتے ہیں, اگر وہ ٹرو ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں, اگر فالس ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں. اور آخری چیز تھی لوپس کی. ہم نے آج خاص طور پہ وائل لوپ کی بات کی, یعنی کہ کیپ آن ڈوئنگ دس وائل دس کنڈیشن از ٹرو. یہ تو ایک ہے ٹائپ لوپس کی, اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹائپس ہیں. انٹل لوپ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ 1-2 اور بھی ہیں جس کا ہم بعد میں تذکرہ کریں گے, خاص طور پہ جب ہم جاوا اسکرپٹ میں پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے ان لوپنگ اسٹرکچرز کے بارے میں ہم آپ سے تذکرہ کریں گے. تو پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ بلڈنگ بلاکس کو دیکھا, 3 طرح کے بلڈنگ بلاکس کو دیکھا. دوسری چیز ہم نے یہ کی کہ 2 پرٹیکولر پرابلمس کے لیے, یعنی ڈیسیمل ٹو بائنری کنورژن اور سارٹنگ کے لیے, ہم نے 3 طرح الگورتھمس کو لکھا. ایک ہی الگورتھم کو 3 طرح لکھا. سب سے پہلے سوڈو کوڈ کی فارم میں, اس کے بعد فلو چارٹ کی فارم میں, اور آخر میں ایکچوئل کوڈ کی فارم میں. جیسے میں نے کہا کہ عموماً ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر آخری چیز جو آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ ایکچوئل کوڈ ہی لکھنا ہوتا ہے, لیکن وی یوز سوڈو کوڈ یا فلو چارٹس ٹو میک دیٹ پروسیس ایزی. یعنی جو ایک پرابلم کی ڈسکرپشن ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اسٹریٹجی سوچی ہے, پہلے ہم اس کو سوڈو کوڈ یا فلو چارٹ کی فارم میں لکھتے ہیں, پھر جا کے ایکچوئل کوڈ لکھتے ہیں. اس طرح پرابلمس کم ہوتی ہیں, اس طرح ایررز کم آتے ہیں. آخری چیز جو آج ہم نے کی وہ تھی پروز اینڈ کونس کے بارے میں, کہ واٹ از گڈ اباؤٹ سوڈو کوڈ, what is not so good about pseudocode, what is good about flow charts, what is not so good about flow charts. Next time بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے, نیکسٹ ٹائم ہم نے پروگرامنگ لینگویجز کی بات کرنی ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پروگرامنگ لینگویجز کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں. ہم دیکھیں گے کہ ہائی لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں, لو لیول لینگویجز کیا ہوتی ہیں. ہم دیکھیں گے انٹرپریٹڈ لینگویجز کیا ہوتی ہیں, کمپائلڈ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے, تھوڑی سی انٹروڈکشن اس سے لیں گے, اور تھوڑی سی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی بات بھی کریں گے. تو نیکسٹ ٹائم پروگرامنگ لینگویجز. سو انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.